تو اب یہ سمجھیں کہ جو اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا قرآن کو، یہ قرآن سے نبی کو یا نبی سے قرآن کو نہیں پہچانا جاتا. سب سے پہلا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. یہ عقل سے پتہ چلتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود سے بن نہیں سکتی. اور ایسی مینجمنٹ جس پہ میں دلائل دیتا رہتا ہوں بھی یہ موقع نہیں ہے اس کا. جمعے کے بیان میں ایک بات کی نا میں نے، وہ ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک گاڑی کی مثال دی ہے بیانات میں. گاڑی کی مثال، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے سوال کیا ایک شاگرد لڑکے سے. اس لڑکے نے مجھے بتایا ان صاحب نے کہ یار ایسی بات کر رہا تھا اور میں تو لاجواب ہو گیا. یعنی میرے پاس اس ملحد پروفیسر کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ اعتراض یہ کیا کہ بھائی دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، جب بریک پہ پاؤں لگتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ تو ہر کام ایک لاجک سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ہم بریک پہ پاؤں رکھتے اور خدا گاڑی کو چلا دیتا، اور ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے تو اللہ گاڑی کو روک دیتا. ہم کہتے ہیں یار سائنس نہیں ہے، اصل کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی ایک کیا ہے، ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے، ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کے پیچھے کچھ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کائنات بھی کوئی لاجک ہے، سبب ہے جس سے یہ بنی ہے، خدا نے نہیں بنائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہی چیز خدا کے کھوپڑی صحیح استعمال کرو نا تو یہی اللہ کے وجود کی سب سے بہترین دلیل ہے. گاڑی کا دیکھو، گاڑی سکون کی حالت سے حرکت کی حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. کسی چیز کا وجود میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے. وجود میں آنے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ آسان ہے، وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. اب اس پنکھے کو بنانا زیادہ مشکل ہے، چلانا زیادہ مشکل ہے؟ چل سکتا ہے خود. چلنے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ پنکھا چینج نہیں ہو رہا، ایک کنڈیشن ہے سکون. سکون سے موشن میں آ رہا ہے. وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ان کو دیکھ کے مجھے انگلش یاد آ گئی. حرکت کے بجائے کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں آ رہا ہے. بھائی ساکن تھا، اب کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں. یہ اربوں کھربوں سال گزر جائیں یہ خود سے اس کا باپ بھی موشن میں نہیں آ سکتا. ہمارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا. جو جب 2 اور 2 4 کی طرح جو ملحد لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا ہے. جو باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں نا اس میں سائنسدانوں کے حوالے دینا حماقت اور بے وقوفی ہے. خام خام آپ بحث کو پیچیدہ بنا رہے ہو. اور آپ کو سائنس کا نہیں پتا اس لیے کہ سائنسدان کانسیپٹ سارے سائنسدان ڈارون کو صحیح مانتے ہیں. آپ تو ایسے پیش کرتے ہو جیسے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات خود سے بنی، حالانکہ ثابت نہیں کیا ہے. بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں، وہ ڈارون کے نظریے کو لطیفہ سمجھتے ہیں، ایوولوشن کو ایک لطیفوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ لطیفے ہیں یہ ڈارون سنا کے چلا گیا ہے. کبھی موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ میں. لیکن یہ ایسے بھرم میں لاتے ہیں نا ایتھیس لوگ، جیسے پتہ نہیں انگلش ماریں گے اور اس حوالے دیے. اور ایک نے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے پرسوں ایک ملحد کا بیان سنا ہے. میں سنتا نہیں ہوں بیانات، لیکن وہ پڑھا لکھا ملحد تھا، بلکہ ملحد نہیں تھا، سوری وہ سائنٹسٹ تھا. ملحد بھی نہیں تھا، مسلمان ہے، سائنٹسٹ ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں مذہب کی طرف نہیں جاتا کہ مذہب کیا کہتے ہیں، لیکن سائنس کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ میں نے اس کی تقریر سنی ہے، A to Z لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ ہمیں یہ سائنس ہے کہ انسان میں تہذیب کیسے آئی. وہ پھر ایک فرانس چلا گیا، پھر وہاں جا کے پتہ نہیں جاپان سے ایک پتلا نکلا ہے، اس پتلے پہ تحقیق ہوئی. فرضی قصے جب آپ نے فرض کر لیا ہے نا مفروضے، بھائی پتلا نکلنا مفروضہ نہیں ہے، لیکن پتلے کے بارے میں یار آپ اس طرح کی تحقیقات مارکیٹ میں لے آؤ. یہ سارے مفروضے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنسدان کہتے ہیں مفروضے ہیں، تحقیق نہیں ہے. یہ کوئی ثابت شدہ تحقیق سے میری مراد ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. فرض کیا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آئی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو. تو اس کو کھینچ تان کے نا گھما پھرا کے، کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جب آپ نے فرض کر لیا نا، کیونکہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے یہ ہماری آنکھوں کی. جو عام موبائل اتنے میگا پکسل کی ویڈیو نہیں بناتے جو ہماری آنکھ میں کیمرہ نصب. اور میں نے خود یہ سائنٹسٹ سے براہ راست سنا ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ براہ راست کسی سائنٹسٹ سے میں نے سنا ہے کہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے، اور اب تک انسانی آنکھ کی مکمل کاپی نہیں ہوا ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ ڈیجیٹل کیمرہ خود سے بنا ہے، مان لو گے کیا؟ تو یار جس کی کاپی ہے، جس آنکھ کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے، اس میں لینس ایسے
ارتقاء کے نتیجے میں, ایوولوشن کے نتیجے میں خود بخود ایڈجسٹ ہوگا. یہ سائنس کی بات نہیں ہے, یہ جہالت کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پاگل, یہ خدا سے دشمنی کی بات ہے کہ آپ نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کیا کیا مفروضے گھڑے ہیں آپ نے. تو سائنس اس کے قائل نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں نا سائنسدان اس کے قائل ہیں, کچھ قائل ہیں کچھ نہیں قائل ہیں, اور جو قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں یقینی بات نہیں ہے, یہ ایک فرضی ہے, ہو سکتا ہے. بلکہ ڈاروین قائل نہیں تھا. ایک لندن میں ایک صاحب ہوتے ہیں, نام ذہن سے نکل گیا ان کا, انہوں نے ڈاروین کی نظریے میں باقاعدہ لندن میں پی ایچ ڈی کی ہے. انہوں نے مجھے زبردست بات بتائی کہ یہ ڈاروین جو ہے نا, اس کا یہ نظریہ تھا ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے, یہ نا اتفاق سے ترقی کر کے. اس کی جو نظریہ ہے نا, وہ نظریے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. میرا موضوع آج ڈاروین نہیں ہے نا الحاد ہے, میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, لیکن جب چل پڑا ہے نا آدمی تو پھر اصل میں کلپ بنا کے ادھورے ڈال دیتے ہیں. مصیبت میرے ساتھ یہ ہے, اور ہم نے اجازت بھی سب کو دی ہوئی ہے کلپ بازی کی. یا تو ہم نے اپنے چینل ایسے کنٹرول میں رکھا ہوتا, سب پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی نا, تو پھر مسئلہ نہیں تھا. اب مسئلہ یہ کہ بات جب ادھوری ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اب آپ نے 20 دفعہ سنی ہوئی ہو, 25 دفعہ پہلے سے سنی ہوئی ہو, تو کمپلیٹ کرنا میری مجبوری ہے. تو ڈاروین کی جو اصل تھیوری ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, تو پھر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسے بنی ہوگی. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لازمی ایسے ہی بنی ہے, اس نے کہا اگر ہم گاڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی لغت سے, اپنی ڈکشنری سے ہم نکال دیتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کی جائے گی نا. تو اس نے کہا اقرب الی الفہم, میں اپنی اصطلاحات میں یعنی فہم کے جو زیادہ قریب آتی ہے وہ اس طرح سے ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب وہ خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست, کہ جو دعویٰ کر کے گیا ہے وہ خود اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا, آگے اس کے انڈے بچے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا وجود کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عقل سے. ہاں میں گاڑی کی مثال دے کے جلدی سے کمپلیٹ کروں. ایکسیلریٹر پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی سکون کی حالت سے موشن کی حالت میں آتی ہے. یہ کسی چینجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. تو اس ملحد نے جواب دیا ہے میرے اس کلپ کا کہ یہ دیکھو کائنات کو قیاس کر رہا ہے گاڑی پہ. گاڑی تو بھائی بنی ہوئی چیز ہے, ہم کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. گاڑی تو ایک بنی ہوئی چیز ہے نا, جس کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے یا کوئی میکینک نے بنایا ہے اس کو. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ہر باطل میں ایک قدر مشترک آپ کو پتہ کیا نظر آئے گا؟ وہ آپ کے سوال کو سمجھتے ہوئے بھی بات کو گھمائے گا. وہ کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے نا ہمیشہ بات کو کیا کرے گا. اصل بات یہ نہیں ہے گاڑی, یہ تو اصل جو میرا سوال یہ تھا کہ گاڑی ایک مادی چیز ہے. مادی چیز ایک حالت سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. تو بن کیسے سکتی ہے؟ تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے. انہوں نے کہا کائنات گاڑی تھوڑی ہے, کائنات کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا, یہی تو بحث ہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ دنیا میں کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ کسی گاڑی 4 پہیے لگے ہوئے ہوں اور کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی. کھربوں سال میں بھی نہیں آ سکتی ایسی وجود میں گاڑی. اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے. تو ایک گاڑی نہیں آ سکتی جبکہ وہ مادی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مادے میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایوالو کر کے اتنی زبردست مینجمنٹ پیدا کر لے اپنے اندر کہ وہ بے جان سے جاندار بنا, جاندار سے کروڑوں سال میں 2 ٹانگیں, گھٹنے, جوائنٹ سارے فٹ فاٹ ہو کے ایک نر بنا, ایک مادہ بنا, دونوں کے ملاپ سے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. اور بچہ مارکیٹ میں آیا نہیں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں عقل کہتی ہے کہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اور اس مادے پہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادہ خود سے کچھ نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے, کوئی طاقت ہوتی ہے. اب سائنسدان نے بنا دیا گاڑی کو, سائنسدان کو بنا دیا کس نے؟ اللہ نے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ گاڑی تو جاپان کے سائنسدان نے بنا دی. سوال پیدا ہو گیا نا کہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا وہ سائنسدان زیادہ عجیب ہے جو گاڑی بنا رہے؟ سائنسدان زیادہ عجیب ہے. اب ان ایتھیسٹ سے آپ پوچھو گاڑی تو بنا دی, آپ کہتے ہو سائنٹسٹ نے. سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ وہ کہہ رہے ہیں خود سے بنائے. وہ نہیں خود سے بن سکتا بھائی, کہہ رہے ہیں کروڑوں سال میں خود سے بنا. ہم کہتے ہیں گاڑی جیسی ایک مشین کھربوں سال میں نہیں بن سکتی خود سے. تو گاڑی کو بنانے والا سائنٹسٹ جس میں دل, دماغ, گردے, پھیپڑے, کلیجے اور آنکھیں اور کھوپڑی اور سب چیزیں فٹ ہوں, وہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی اور کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں بیٹھی ہوئی وہ بنا رہی ہو. چلو فرض کر لیا وہ بنا رہی ہے, اس کو کس نے بنایا؟ جتنا پیچھے جاؤ گے نا یہ سوال اور پکا ہوتا چلا جائے گا. تو یقیناً ایک ایسی ذات ہے
جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. وہ کلمہ کن کی طاقت سے ایک دفعہ کام کر دیتی ہے, اس کے بعد پھر اس نے سائنسی اصولوں میں ہمیں جکڑ دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سارے لاز جو سائنس کے بنائے یہ بھی اسی نے بنائے ہیں, اسی کے پیدا کرتے ہیں, اسی کا. دیکھو ہم پانی پیتے ہیں, پیاس بجھتی ہے, تو معدے میں جو ایسا سسٹم ہے نا کہ پانی پینے کے پیاس بجھے, یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہو گئی. آپ جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایف کا بٹن دباتے ہیں, ایف لکھا ہوا آتا ہے. اب کوئی کیا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, تو یہ تو ایف کا بٹن دبانے سے جو ایف لکھا ہوا ہے نا, یہ پیچھے یہ سسٹم ہے. بھائی ہم مان رہے ہیں کہ سب چیزیں سسٹمیٹک ہیں. جب ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بنتا ہے, یہ سسٹمیٹک ہے, یہ سب ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے یا بغیر سسٹم کے. اتنا پیچیدہ سسٹم خود سے کیسے بن گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو اگر کوئی شخص اچھا موبائل گفٹ دیتا ہے, آپ دو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہو, موبائل بنانے والے کا بھی اور موبائل دینے والے کا بھی. اب کوئی پاگل آ کے کہے کہ دینے والے کو ضرورت نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, موبائل یہ تو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ جو کال کرتے ہو نا, اس میں یہاں سے سیکنڈوں کے اندر آپ کی آواز ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچتی ہے امریکہ. تو یہ سب ایک سسٹم کے تحت, اس میں شکریہ وکریہ نہیں بنتا. ابے کیا ہو گیا؟ وہ اس میں کوئی کسی کا شکریہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو صرف لاجک کے تحت ہو رہا ہے کام. دیکھو موبائل میں وہ پھر آپ کو کوئی سائنسدان لے آیا, پھر وہ تھیوری اور وہ سارے نا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں جو ملحد لوگ سائنسدانوں کی کتابوں کے نکال کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو رہا ہے, یہ تو اس لیے. ہم کب کہہ رہے ہیں اس لیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے نا ایوالو ہوا ہے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, تو یہ ایوولوشن کرنے والا بھی خدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے تو یہ وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں آپ نے بٹن دبایا اور جناب پھپھو سے بات کر رہے ہو اپنی امریکہ. آج کل لوگوں نے چھوڑ دی ہیں پھپھو سے بات کرنا, اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کبھی تمہاری کوئی پھپھو چاچی امریکہ جاپان میں رہتی ہے تو فون کر لیا کرو. اس پہ خدا کا غضب آتا ہے. یہ جو قریبی رشتے ہیں نا, ان کو اگر آپ نہیں جوڑتے, جو محرم رشتے ہیں خاص طور پر, ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. تو کبھی کبھار اپنی خالہ پھپھی کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, انہوں نے بیان کر رہے تھے تو کہا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے ہماری مجلس سے اٹھ جائے. ایک شخص گیا, 2 سال سے اپنی پھپھی سے بات نہیں کی تھی اس نے, ان کو منا کے آیا, پھر مجلس میں بیٹھا ہے. تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں. تو خیر اب ابا اماں کو نہیں پوچھ رہے لوگ. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں وہ سائنسٹسٹ لے آیا, سائنسدان لے آیا کہ بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا, یہ کوئی جاپان کی کمپنی کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ایپل والوں کا کمال نہیں ہے, کوئی سیمسنگ کا کمال نہیں ہے. کمپنی کو نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے, نہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا ایک سسٹمیٹک ہے بھائی. آپ بٹن دباتے ہیں کال کا, تو یہ دیکھو پورا انجینئر بنا دیا نا اس نے آپ کو کہ یار یہ دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں سے لہریں نکل رہی ہیں, آپ کی آواز ان لہروں پہ سوار ہوگی, تو اس میں شکریہ. تو ہم یہی کہیں گے ابے یہ سب کچھ تو ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت سسٹم کیا موبائل نے خود ڈیزائن کیا ہے؟ کیا ایپل فون ایک دن صبح سو کے اٹھا, اس نے کہا آج میں, یا پہلے وہ ترقی کی ہے اس نے, ایپل نے ایک دن اٹھا تھا تو شیشہ تھا, کروڑوں سال گزرے تو وہ عجیب سا شیشہ بن گیا, کھربوں سال گزرے اس میں کچھ چیزیں بھی آ گئیں, پھر کیمرے آ گئے اور آج ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیمرہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کیمرے کو بنانے والا انسان جس نے اپنی آنکھ کی نقل ماری ہے. چائنا جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے جاپان مارکیٹ میں لاتا ہے, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ کاپی کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, اوریجنل کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھو ایسی خوبصورت مینجمنٹ کہ آنکھوں کے جو کیمرے ہیں نا, یہ 2 لینس ہیں. 2 لینس جب تک بہت پراپر ورنیئر کیلیپر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, جس میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی اشاریہ میں جا کے ہوتی ہے, 0.001 سینٹی میٹر کو بھی اس میں ناپا جاتا ہے. تو انسانی دونوں آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے نا, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے تھے کہ روٹی کھانے سے جو آنکھ بن رہی ہے وہ ایسی تمیز سے لگ رہی ہے کہ وہی تمیز سے آنکھیں دنیا میں آتی اور بڑھاپے تک اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہتی ہیں. ذرا سی وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اور اتنی خدا کی قدرت کے تو ایسے دلائل ہیں کہ انسان, آج میں نے جو عشاء کی نماز میں تلاوت کی ہے, افلا مجھے فوراً وہ الحاد والے لوگ یاد آ رہے تھے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا انداز ہے قرآن. ارے تو کیا دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا؟